اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے اور فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، پھر بھی ہم ہر روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو اور یقین رکھ کر مانگا کرو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافق کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے، اس لیے ہمیشہ سب کو معاف کرنا سیکھیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کا چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ ہمیشہ قرآن پاک کا تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو تو ان دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ آزما کے دیکھ لینا۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ پوری دنیا کو خفا رہنے دو، اگر ماں باپ راضی ہیں تو تم بادشاہ ہو، اس لیے ہمیشہ ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں، اس لیے اپنے زبان سے الفاظ سوچ سمجھ کر ہی نکالنا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہوتا ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحات کو جو عزیزیت کا کوئی وصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلتی ہے۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنسنا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ ہمیں لوگوں میں چھپا کے عزت دیتا ہے۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے، میرا اللہ کبھی مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ آمین۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کو دور کر دیتے ہیں۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر بھی یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ وہ بہت شان والا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں، اس لیے ایک دوسرے کا ہمیشہ خیال رکھا کریں۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے لیکن سب کچھ بھولنا بہت مشکل ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمت ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیب کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان کو آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ عزت انسان کی نہیں ضرورت کی ہوتی ہے، ضرورت ختم ہو تو عزت ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دباتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک بیماری یادوں کی ہے،
जो इंसान को उजाड़ने में देर नहीं लगता। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता मगर वो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं और बेशक वो सब कुछ अता करने वाला है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। दिन में 5 मरतबा तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है, चाहे तुम कितने भी गुनहगार हो। किसी इंसान को दुख देना उतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। फूल के मानिंद बनो जो खींचने वाले के हाथ में भी खुशबू दे देता है। तुम जन्नत ना मांगो बल्कि दुनिया में ऐसा काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। अल्लाह ताला हमें अपने करीब रखने की तौफीक अता फरमाए। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। बेहतरीन इंसान अपने अमाल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही लिखा होगा, उस पर भरोसा करना सीखें। जब तुम्हें दूसरी नमाज का इंतज़ार होने लगे तो समझ लो कि पहली नमाज कबूल हो गई है। अल्लाह ताला हमारे सभी नमाज़ों को कबूल अता फरमाए। किसी बेकसूर पर तोहमत लगाना ये आसमानों से भी भारी गुनाह है। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है कि वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला ज़िंदगी चाहता है। जब कोई ना समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों से। इसलिए हमेशा सब्र करना चाहिए। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। जो इंसान ये समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर है, वो इंसान कमाल का ईमान रखता है। कद्र करो उनकी जो बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा लोग हैं। अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो फिर उनको मोहब्बत ज़रूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। अपनी आवाज़ के बजाय दलील को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की वजह से चीज़ें खूबसूरत नज़र आने लगती हैं। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त ख़तरनाक होते हैं जो मुनाफिकात में हमारी जज्बात से खेलते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के अख्तियार में है। इंसान का काम तो सिर्फ सब्र करना और कोशिश करना है, इसलिए कोशिश करना कभी ना छोड़ें। जब तुम मुश्किल और शक्ति की इंतहा को पहुंच जाओ तो जान लो कि आसान वक्त तुम्हारा बहुत जल्द आने वाला है। बेशक अल्लाह ताला हर एक शख्स के दिल में और उसकी ज़बान पर हर बात डालता है। उन लोगों की परवाह ना करें जो दुश्मन है, मुहताज उन लोगों से रहो जो आपके साथ होते हुए भी दिल में हसद और जलन रखते हैं।
اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرضدار رہو گے، اس لیے کسی کی دکھ کبھی نہ دیں۔ انسان اپنی زندگی کے کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بس یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ چیزوں کے آسان اور بہترین ہونے کا انتظار نہ کریں۔ زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسرے صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مشکلوں سے انسان کو نکالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے سوا آپ کو مشکل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے کر جا، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والوں کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے جتنا اس کا چاہنے والا اسے بنا دیتا ہے۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے، اس لیے ہمیشہ سبھی کا بھلا چاہو۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ کسی کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے، لوگ اتنا نبھاتے ہیں جتنا ان کی بات ہوتی ہے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ غلط فہمی اگر زیادہ دیر تک دل میں رہے تو بدگمانی کو جنم دیتا ہے اور بدگمانی فاصلوں کا وجہ بنتی ہے۔ زندگی کے سارے مہنگے سبق سستے لوگوں سے ہی سیکھا جا سکتا ہے، مگر امیروں سے نہیں۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط باپ ہی ہوتا ہے۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے لڑتا ہے اور دشمنوں سے ڈرتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھاتا ہے، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے، اور برائی کا راستہ آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے، اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہاری معلومات کیسے درست کرتا ہے تو تمہارا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہے اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہوں معاف کر دیتا ہے اور مان جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی ہے۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے،
کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ پوری زندگی بدلنے کے لیے ایک سچی توبہ کافی ہوتی ہے۔ اللہ ہماری زندگی کو ایسی توبہ کے ساتھ اپنی رضا کی طرف موڑ دے، آمین۔ توڑ کر رب کی حدوں کو ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے، زندگی میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ جو لوگ محنت اور صبر سے کام لیتے ہیں زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے ہر کام صبر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کے انعام وہ ہیں جو دعاؤں میں مانگتے ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ اپنی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح صاف سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا خالی نہیں جائے گا۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتے ہیں۔ جو پرندوں کو بغیر مانگے رزق دیتا ہے، وہ تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ اپنے کاموں کا جائزہ لے کے کیا ہم صرف دنیاوی چیزوں پر ہی غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہے؟ ہمیشہ اس کی فکر کرنا چاہیے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تم ایک بار اپنا دل اللہ سے جوڑ کر تو دیکھو، وہ کبھی تمہارا دل کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔